حاضرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے جاری و ساری ہے، اور اس کے چند دن ہی اور پھر اس کے اندر چند گھڑیاں اور لمحات ہی ہمارے لیے باقی رہ گئی ہیں، جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اب بھی کچھ دن باقی ہیں کہ جس کے اندر ہم جو ہے عبادات اور راتوں کو قیام کے ذریعے اس کو گزار سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے ماہ رمضان کے اندر بندہ اگر نفل بھی پڑھتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ واقعی اس کی گھڑیاں، اس کے لمحات بڑے بابرکت ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نارمل روٹین کی جیسے باقی ہم اپنے شب و روز گزارتے ہیں اور بے جا کی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو اس میں اس گھڑیوں کے اندر ہمیں کم سے کم چاہیے کہ ان گھڑیوں کو بھی ہم قیمتی بنائیں، اور چلتے پھرتے کم سے کم اللہ کا ذکر یا درود پاک کا تو ہم ضرور جو ہے ورد اپنی زبانوں پر رکھیں۔ تو جیسے ماہ رمضان کے اندر رب تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی نوازشیں ہر بندے کے لیے عام ہوتی ہیں، ایسے ہی ماہ رمضان کے اندر کئی ایسی ہستیاں ہیں، کئی ایسے تہوار ہیں جو سنہرے حروف کے اندر لکھے جانے کے قابل ہیں، جن کے اندر ایک تو آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا جو پاکستان جو مارچ وجود میں آیا وہ بھی ماہ رمضان کے اندر آیا۔ اسی طرح ماہ رمضان کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو نزول مکمل ہوا وہ بھی ماہ رمضان کے اندر ہوا، اور اسی ماہ رمضان کے اندر ہی کئی اولیاء اور انبیاء کرام کا جہاں پہ وصال ہے، ان کے اندر ہمیں سب سے بڑی ہستی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی ملتی ہے، کہ جن کی شہادت بھی اسی ماہ رمضان مبارک مہینے کے اندر ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا کے بیٹے، اور آپ عمر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ جب اعلان نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، مجھے خاتم النبیین آخری رسول مانیں، تو جہاں کچھ مردوں نے یا کچھ عورتوں نے جہاں پہ اسلام قبول کیا، ان کے اندر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ابھی آپ بچے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر 10 سال کی تھی، تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تب ارشاد فرمایا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے وہاں، اور وہاں پہ آپ نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میرا کون بھائی ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
بہت سی جنگوں کے اندر آپ کو اعزاز بخشا اور بہت سی جنگوں کے اندر آپ نے شرکت فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پیچھے مدینہ کا امیر امیر چھوڑا کہ آپ پیچھے امیر ہیں اور خود غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تو حضرت علی فرمانے لگے کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ جیسا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے اپنے ایز اے نائب جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری نسبت بھی ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا امیر اور حاکم بنا کر بھی بھیجا تھا، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت کی رات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی اپنے پیارے کو، کسی صحابی کو اپنے بستر پر لٹانے کے لیے کہا تھا تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر آرام فرما ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں ایک صحابی کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ یحبنی الا مؤمنا ولا یبغضنی الا منافقا، کہ خبردار کہ مجھ سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن، کہ مجھ سے مومن جو ہے وہ محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافقا، اور مجھ سے منافقت نہیں رکھے گا مگر بغض نہیں رکھے گا تو وہ منافق ہوگا، منافق بغض رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار بھی مار دوں تو وہ مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ مومن مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر میں کسی منافق کے سامنے سارے خزانے ڈھیر کر دوں، خزانوں کا انبار بھی لگا دوں، تو پھر بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر کا موقع اگر دیکھا جائے، غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةُ غَدًا، فرمانے لگے پرچم کو لے کر کہ یہ میں پرچم ضرور بھی ضرور یہ کل کسی ایک شخص کو عطا کروں گا، ایسے بندے کو عطا کروں گا کہ یفتح اللہ علی یدی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، غزوہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پہلے پیشن گوئی فرما رہے ہیں غزوہ خیبر کے واقع ہونے سے پہلے، اور فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو بھی محبوب رکھتے ہیں، اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو جب اگلا دن ہوا تو سارے صحابہ کرام بڑے متشوف تھے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ہمارا نام ہو، شاید ہو سکتا ہے یہ ہمارا نام ہو، پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوید سنائی ہے کہ اس کے ہاتھ پر یہ فتح ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام
حیران ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ٹھیک حالت کے اندر نہیں ہیں اور آپ عشوب چشم کی بیماری کے اندر تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، پانی جاری رہتا تھا، عشوب کی بیماری تھی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کو تو عشوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ ان کو بلایا جائے، ان کو لایا جائے۔ تو صحابہ کرام حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جب لے آئے، اللہ اکبر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کے سامنے جب آپ پہنچے تو آپ نے اپنا لعب دہن جو ہے وہ نکالا اور آپ کی آنکھوں مبارک میں لگا دیا، اور یہی لعاب دہن لگانا تھا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے عشوب چشم میں تھا ہی نہیں، وہ بیماری ہی نہیں رہی، بلکہ بالکل ٹھیک تندرست ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ غزوہ خیبر کو کس نے فتح کیا؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ۔ تو آپ ہی کی ہستی ہے کہ آپ کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور بلکہ یہ ایسی حدیث ہے کہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حد تواتر کو پہنچی ہے کہ اس کو کم و بیش 30 صحابہ کرام نے روایت فرمایا ہے، 30 صحابہ کرام نے۔ اور کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان علی منی، بے شک علی مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں اس سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا فہو ولی کل مؤمن، اور آپ ہر ایک مومن کے ولی ہیں، ہر ایک مومن کے ولی ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے فرمایا لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمنا، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مومن جو ہے وہی مومن محبت کر سکتا ہے جو حقیقی معنی کے اندر مومن ہو، اور ان سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر منافق کی بغض رکھ سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ من سب علی فقد سبن، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کو بیان کیا جائے تو یہ وقت بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی قلیل ہے۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ جن سلسلوں کے ساتھ ہم مناسبت رکھتے ہیں، جن روحانی سلاسل کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے اور ہم بیعت کرتے ہیں، چاروں سلاسل، اگر وہ چاروں سلاسلوں کو بھی دیکھا جائے تو ان کی جو شاخیں ہیں وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتی ہیں، کہ آپ کا فیض جو ہے وہ ہر سلسلے کے اندر جاری و ساری ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اگر علم کے بارے میں بات کی جائے، آپ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کروں تو اس کی تفسیر اتنی کروں کہ 70 اونٹ بھی اس کتابوں کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ 70 کتابیں نہیں ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور ایک اونٹ کے اوپر پتہ نہیں کتنے من کتابیں آئیں گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 70 اونٹ بھی اگر اس کتابوں کو اٹھانا چاہیں گے تو وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرو تو آپ یہیں سے قرآن پاک کی نورانیت اور اس کی فضیلت، اس کی برکات کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کتنی جامع کتاب ہے، کتنی جامع کتاب ہے قرآن مجید۔ اور
ہمیں یقیناً چاہیے کہ جیسے یہ ماہ رمضان مبارک ہے، اس کے اندر ہمیں کم سے کم ایک قرآن پاک کا تو ختم کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. وہ ایک قرآن پاک نہیں بلکہ 6 7 بار قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے. اور ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ بہت قلیل ہیں، نادر ہیں، کہ جو رمضان میں کم سے کم 10 بار قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں. 10 بار قرآن پاک، روزانہ 10 سپارے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہی اصل میں بات یہ ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں. اور خصوصاً آج تو ویسے بھی جمعے کا دن ہے. آج ہمیں ویسے بھی انتظام کرنا چاہیے کہ آج ہم سورۃ القاف پڑھیں. نماز عصر ہو تو نماز عصر کے بعد جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ ہم پڑھیں. تو اس کا انتظام ضرور ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ یہ ہمیں چیزیں کرنی ہیں. اور بلکہ اگر اکیلے ہوں تو اکیلے بچوں کو ساتھ کھڑا کر کے تھوڑا سا اونچی آواز کے اندر نماز پڑھیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اس رکن کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے اور اس رکن کے اندر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. بلکہ بچے دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں. ضرور یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو باقاعدہ تعلیم دیں، بلکہ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو وہ بڑا نوٹ کرتے ہیں. تو آبزرو کرنے کے لیے ان کو حکم نہ کہیں، بلکہ کہیں بچہ آ جاؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، آپ نماز پڑھیں، تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھیں. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو کم سے کم سنے گا تو صحیح نا. تو جو سنے گا کچھ نہ کچھ تو اس کو الفاظ یاد ہو جائیں گے. تو ہمارے بچے ایسے ہی ہیں، جب ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو سننے سے ان کو چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو ہم دین کے اندر بھی کافی چیزیں جو ہے ہم کر سکتے ہیں. تو قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اور قرآن تو اتنا، اس کے اندر اتنے علوم اور اتنے خزانے ہیں. یقین مانیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو سید المفسرین ان کو کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی تفسیر ہیں ان کے اندر وہ سب سردار ہیں، مفسرین کے سردار ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی پاؤں کی رسی بھی گم ہو جائے، نہ مل رہی ہو، تو میں اس کو قرآن پاک سے تلاش کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن پاک سے اس کو تلاش کر لیتا ہوں. تو یہ علم ہے اور یہ قرآن کی باریکی ہے. اور قرآن تو خود فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ قرآن میں تو ہر خشک اور تر شے کا بیان ہے، ہر خشک اور تر شے کا بیان ہے. تو ایک میرے دوست ہیں، وہ جاپان میں رہتے ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں مناک میں گیا، جو وہ بدھزم کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بدھ مت والے لوگ ہیں. تو وہ کہتا ہے میں نے اس سے ٹائم لیا تو وہ ٹائم پہلے نہیں دے رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ مسلمان یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے 30 منٹ کا ٹائم لے کے میں اس کے پاس چلا گیا. کہتا مجھے صرف 30 منٹ کا ٹائم دے دے، باقی آگے میں جانوں، میرا کام جانے. تو وہ گیا اور اس نے اپنی قرآن مجید کتاب جو ہے وہ پیش کی کہ یہ کتاب ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر بہت چیزیں ہیں. اس کے اندر کہتا ہے اتنے علم ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ علم فلکیات کا بھی علم اس کے اندر موجود ہے، زمینوں کا بھی علم اس کے اندر موجود ہے، آسمانوں کا بھی علم اس کے اندر موجود ہے. اس نے آیتیں پڑھ کے سنائی. اور جب وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، وہاں پہ 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے اور اسے معلوم بھی نہ ہوا. اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ اس کے آخری الفاظ کیا تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے اس کے آخری الفاظ یہ تھے، کہتا ہے کہ قرآن جب ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اتنے علم موجود ہیں، اس کے لیے تو یہ آپ کیسے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کی تفسیر کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ اس کی تو تفسیر کرنے کے لیے جو آیت جس سے متعلق ہو وہ اس سے متعلق اس کا سائنسدان، اس کا سائنٹسٹ یا اس سے ماہر جو اس شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں، وہ اس کے اندر وہ ریسرچ کریں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں. کہتے ہیں اس کے لیے تو بہت سے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا کہ جو علم فلکیات سے متعلق ہے، کہ جہاں رب تعالیٰ ستاروں کی بات کرتا ہے، آسمانوں کی بات کرتا ہے، یہ عام بندہ کیسے اس کی تفسیر کر سکتا ہے؟ یہ تو علم فلکیات سے متعلق بندے کا کام ہے.
اور جہاں زمینوں کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں جو زمینوں کا علم رکھنے والا ہے وہ اس سے متعلق وہ اس کی تفسیر کرے گا. جو آسمانوں اور فلکیات کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ اس سے متعلق اس کی بات کرے گا. تو کہتے ہیں اس کے اندر تو بہت علوم ہے. آپ یقین مانیں کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے, کتنی بڑی کتاب ہے. تو ہمیں نہ صرف اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے بلکہ اس کی تفسیر کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے اندر آپ کو کئی چیزیں ملیں گی, کئی نصیحتیں ملیں گی. آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ بیان کرتا ہوں قرآن پاک کا, کہ سورۃ الشرح کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اب یہ دو آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ لیکن ترجمہ ایک جیسا ہے. اب خدا نخواستہ اس سے کیا یہی لازم آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے تکرار کیا ہے دو باتوں کو, بات تو ایک ہی ہے, تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ تکرار کیا ہے, اور تکرار کیا لغو ہے, بیکار ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا رب تعالیٰ ایسا کلام کر سکتا ہے کہ جو بیکار ہو؟ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ ایسا کلام نہیں کر سکتا کہ جو بیکار ہو. تو پھر یہ دو آیتیں اور دونوں آیتوں کا معنی ایک ہی ہے, اس کے اندر کون سا پوائنٹ ہے, کون سا نقطہ ہے؟ تو اب یہ علماء کرام سے پوچھیں. اللہ اکبر. علماء کرام فرماتے ہیں اس کے اندر رول یہ ہے, قاعدہ یہ ہے عربی گرامر کا, کہ جب نکرہ کو نکرہ کر کے لوٹایا جاتا ہے تو جو پہلے سے مراد ہوتا ہے دوسرے سے اس کا غیر مراد ہوتا ہے, اور اگر معرفہ کو معرفہ کر کے لوٹایا جائے جو پہلے سے مراد ہوتا ہے دوسرے سے بھی وہی مراد ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے, لیکن معرفہ کہتے ہیں اس میں خاص کو, جو خاص ہوتا ہے. جیسے آپ اٹالین کے اندر il, lo, le وغیرہ لگا لیتے ہیں نا, آرٹیکلو لگا لیتے ہیں, تو وہ شے خاص ہو جاتی ہے. اگر نہیں لگاتے تو وہ عام رہتی ہے, اس کو نکرہ کہتے ہیں اردو میں. تو جو معرفہ ہے, اب اس میں عربی زبان کے اندر جب خاص کرنا تو الف لام لگا دیتے ہیں حرف کے اوپر, اس کو خاص کرنے کے لیے آرٹیکل لگا دیتے ہیں. تو ان مع العسر یسرا, العسرا ہے, عسر کے اوپر کیا ہے؟ الف لام ہے, اور اس کہتے ہیں تنگی کو کہتے ہیں. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر آگے فرمایا تنگی کے ساتھ آسانی. تو العسر دو دفعہ ہے اور یہ معرفہ ہے, خاص ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ جو تنگی پہلے مراد ہے وہی تنگی بعد میں بھی وہی مراد ہے, ایک ہی تنگی مراد ہے. یعنی معلوم ہوا کہ انسان کے اوپر کوئی تنگی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, تو وہ ایک مشکل آتی ہے, اور اس مع العسر یسرا, تو اس کے ساتھ آسانی ہے, تو اس کے اوپر آسانی ہوتی ہے. اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرماتا ہے. اور یسرن دو دفعہ ہے, اور یہ نکرہ کر کے آیا, خاص نہیں آیا. لہٰذا اور عربی قانون یہ کہتا ہے کہ جو پہلا یسر ہے وہ دوسرے یسر کا غیر ہے. لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص مصیبت کے اوپر, تنگی کے اوپر, مشکل کے اوپر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی کے مقابلے میں اس کو دو آسانیاں فرماتا ہے, اس کو دو آسانیاں عطا فرماتا ہے. ایک تنگی کے مقابلے میں, ایک مشکل کے مقابلے میں اس کے دو کام آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے قرآن پاک کے اندر تو جتنا غور و خوض کریں گے, جتنا تدبر اور تفکر کریں گے, اتنا ہی آپ کو گہرائی کے اندر لے کے جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ پڑھنے سے اور غور و فکر سے یہ جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے. تو بات ہو رہی تھی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں, کہ مشکات شریف کے اندر آتا ہے کہ فرمایا اے علی تیری مثال, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے کہ ان کے معاملے میں دو لوگ برباد ہوئے تھے. ان کے معاملے میں دو لوگ برباد ہوئے. ایک وہ کہ انہوں نے اتنی حضرت عیسیٰ سے محبت کی کہ نعوذ باللہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا, اتنی محبت کے اندر چلے گئے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے, دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغض رکھا اور تہمت لگائی
اور وہ بالکل ہی منافق ٹھہرے اور دشمنی کر لی تو وہ بھی برباد ہو گئے۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے بارے میں بھی ایسا ہوگا، یہ پہلے پیشن گوئی فرما دیا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنی محبت کریں گے کیا کہہ دیں گے کہ تو ہی الہ ہے، رب تعالیٰ کے برابر اس کو کھڑا کر دیں گے، خالق ماننا شروع کر دیں گے، تو وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرے وہ ہوں گے کہ جو بغض رکھیں گے، منافق ہوں گے، تو وہ بھی برباد ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں بھی واقع ہوا ہے، بلکہ آپ کے زمانے کے اندر کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے کہا، حضرت علی کے سامنے کہا انہوں نے، یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہنا، نعوذ باللہ، کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں۔ تو حضرت علی نے جواب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ استغفر اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو پھر دوبارہ دہرایا، آپ نے دوبارہ کہا استغفر اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ ہی ہمارا خالق اور معبود ہے۔ جب انہوں نے تیسری مرتبہ دہرایا تو حضرت علی نے تلوار نکالی اور ان لوگوں کے سر قلم کر دیے کہ ان لوگوں کو کوئی اب جینے کا حق نہیں ہے کہ جو اس طرح کے باتیں کرنا شروع کر دیں اور فتنہ شروع کر دیں کہ مجھ کو ہی رب تعالیٰ سے ملا دیں، تو ایسے لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی شہادت کے بارے میں اگر بات کی جائے، قصہ مختصراً بیان کرتا ہوں احادیث کی روشنی میں، کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں کے اندر، جو پچھلی امتیں گزری ہیں، ان کے اندر جو سب سے بدبخت اور شقی جو انسان تھا وہ سرخ رنگ کا آدمی تھا کہ جس کا نام قدار بن ثعلب تھا، جس کا نام قدار بن ثعلب تھا، اور وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، وہ سب سے بدبخت شخص تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت کے اندر جو سب سے بدبخت شخص ہوگا، جو شقی ہوگا، وہ ہوگا جو آپ کی پیشانی پر تلوار مارے گا اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ بدبخت اور شقی جو انسان تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، کہ جس نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پر، ان کی پیشانی پر تلوار ماری اور ایسی ضرب لگائی کہ وہ آپ جو خون تھا پیشانی مبارک کا، اس سے آپ کی داڑھی مبارک رنگین ہو گئی اور بعد میں اسی زخم سے ہی آپ کی جو ہے شہادت ہو گئی۔ تو تاریخ کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدبخت کہا ہے کہ جو انبیاء کرام کو گالیاں دیتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے اسلام کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ تو ہمیں بھی جو ہے اس ماہ رمضان کے اندر، جیسے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کی کچھ ساعتیں، کچھ لمحات، کچھ دن ہمارے لیے باقی ہیں، اس کو جو ہے ہم اس کے شب و روز جو ہے عبادت کے اندر گزاریں، استغفار کرتے رہیں، اور یہ آخری عشاء تو ویسے بھی استغفار کرنے کا ہے، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسپیشل خاص دعا ارشاد فرمائی ہے، اور وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ذات ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھ سے درگزر فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ راتیں جو ہیں توبہ کرنے کی ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، اور یہ اپنے آپ سے عہد کرنے کی ہیں کہ یہ صرف ماہ رمضان نہیں ہے کہ جس کو ہم نے عبادتوں سے مزین کر رکھا ہے، یا اس کے اندر جو ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا ہے، اصلاح کی باتیں کرنی ہیں، اور
ایک دوسرے کے اندر بغض پیدا نہیں کرنا بلکہ محبت پیدا کرنی ہے. اور اگر ایک شخص دوسرے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، جیسے کہ میں نے یہ کال پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کے پاس کوئی بات لے کر آیا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اتنا گناہ نہیں کیا جتنا تم نے کر لیا ہے. اس نے تو تیر پھینکا تھا، مجھ تک پہنچا نہیں تھا، لیکن اب وہ تیر مجھ تک پہنچ گیا. تو لہٰذا بات کرنے والا نہیں، جو بات کو پہنچانے والا ہے نا، جو بیچ میں جو میسنجر بن جاتا ہے، پیغمبر بن جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا، تو وہ زیادہ کام خراب کرتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ہم تو صرف ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جو 2 لمحوں کی آپ ایک دوسرے سے مزہ چاہتے ہیں نا، انجوائمنٹ چاہتے ہیں، یہ انجوائمنٹ چھوڑیں، یہ بالکل بیکار ہے، بلکہ یہ آپ کے نام اعمال کے اندر جو نیکیاں ہیں ان کو بھی ختم کر دے گا. یہ تو ایک اور بھی آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ آگے عید بھی آنے والی ہے. تو عید کے موقع پر ایک اور رات بھی ہے جو بڑی بابرکت رات ہے، جس کو ہم بھول جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے اس رات کے بارے میں، عیدین کی راتوں کے بارے میں. کس کی؟ عید رات، جس کو آپ کہتے ہیں نا عید رات. تو عید رات ہم ویسے ہی ایک دوسرے سے ملنے ملانے، گپیں وغیرہ اور ادھر ادھر کی میوزک، ٹی وی وغیرہ، ان چیزوں کے اندر گزار دیتے ہیں. اس رات کے بارے میں سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے عیدین کی راتوں میں قیام کیا، عبادت کی، اس شخص کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اس دن بھی اس کا دل زندہ رہے گا. تو ہمیں وہ رات بھی جو ہے عبادت کرنی ہے. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اور آپ لوگوں نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.